السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری طبیعت بہت زیادہ ناساز چل رہی ہے اور بخار بھی ہے، نزلہ کھانسی بھی ہے، اور اس کے علاوہ بدن میں درد وغیرہ بہت ساری شکایتیں ہیں۔ تو ہمارے بہت ہی قریبی اور عزیز رفیق محترم حضرت مولانا محمد عمران زیوری صاحب میرٹھ سے عیادت کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو حضرت کے جانے کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ مریض کی عیادت کے جو آداب ہیں، مریض کی مزاج پرسی کے جو آداب ہیں، ان کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بتلایا جائے، کیونکہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، ان کو بتلانے کا موقع ہوتا ہے، موقع سے ہی باتیں بتلائی جاتی ہیں۔ تو میری طبیعت خراب ہے، لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں، لوگ مزاج پرسی کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے ذہن میں یہ بات آئی کہ لوگوں کو مزاج پرسی کے آداب بتلا دیے جائیں۔ تو انسان کا جو بدن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کا بنایا ہے کہ وہ جس طرح وہ صحت مند ہوتا ہے، اسی طرح موقع بموقع بیماریوں کا شکار بھی ہوتا ہے۔ جبکہ مذہب اسلام نے انسانوں کو آپس میں ہمدردی اور محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپسی ہمدردی اور غمخواری کے اظہار کا ایک موقع بیمار کی مزاج پرسی بھی ہے۔ بے شک انسان اپنی بیماری کے دنوں میں دوسروں کی محبت اور ہمدردی کا بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ یہ بات مسلم ہے، یہ بات کتابوں کے اندر موجود ہے کہ بیمار کی مزاج پرسی کے بہت سارے فضائل احادیث کے اندر موجود ہیں، بڑے بڑے فضائل احادیث کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو جب تک وہ واپس نہ جائے وہ جنت کے باغوں اور پھلوں کے درمیان رہتا ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جب صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کے وقت جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جنت کے اندر اس کے لیے ایک باغ ہوگا، ایک باغ اس کو جنت میں تحفے کے طور پر ملے گا۔ بہت ساری چیزیں، بہت سارے فضائل احادیث کے اندر موجود ہیں، اگر ان کو بتلایا جائے تو بہت لمبی ویڈیو بن سکتی ہے، اس لیے وہ جو فضائل ہیں ان کو موقع بموقع بیان کیا جائے گا۔ تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی مریض کے پاس جائیں تو جو عیادت کے آداب ہیں، مزاج پرسی کے آداب ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مریض کی جو عیادت ہے، مریض کی عیادت صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کریں۔ مریض کی عیادت کے پیچھے دنیاوی کوئی مفاد نہ ہو، اور نہ ہی شکوے شکایت سے بچنے کے لیے عیادت کی جائے، بلکہ محبت اور ہمدردی کے جذبے سے عیادت کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مریض کے پاس بیٹھ کر تسلی و تشفی کی باتیں کی جائیں، غم اور فکر کی باتیں نہ ہوں، اس طرح کی باتیں نہ ہوں کہ تمہارا تو کام تمام ہونے والا ہے، تم تو دنیا سے جانے والے ہو، اس بیماری میں تو انسان بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ بہت ساری باتیں بہت ساری خبریں ہم نے سنی ہیں کہ اس بیماری میں آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں مریض کے سامنے نہ کریں، بلکہ مریض کے سامنے اس طرح کی باتیں کریں کہ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر لمبی کرے، تمہاری عمر اور لمبی ہوگی، ابھی تم اور جیو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ خوش رکھے، آپ صحت مند ہوگے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اس طرح کی باتیں مریض کے سامنے کہنی چاہیے۔ اس کے علاوہ تیسری چیز یہ ہے کہ مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھیں تاکہ اسے اور اس کے گھر والوں کو بوجھ اور تکلیف محسوس نہ ہو۔ حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ بہترین عیادت وہ ہے کہ جس میں مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے، جس میں عیادت کرنے والا جلد کھڑا ہو جائے۔ یہ حدیث کا خلاصہ ہے۔ تو اس لیے مریض کے پاس جب عیادت کے لیے جائیں تو زیادہ دیر نہ بیٹھیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ مریض کی عیادت کے آداب میں سے یہ ہے کہ اگر وہ غریب ہو تو اس کے علاج معالجے کے لیے کوئی چیز، ہدیہ، تھوڑی بہت رقم، جتنی ہماری حیثیت ہے، یعنی عیادت کرنے والے کی جو حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت اور استطاعت کے حساب سے
کچھ رقم بطور ہدیے کے لے کر اس کے پاس جائے۔ اس بات کا دھیان رکھے، اپنے پاس سے کچھ رقم اس کو ہدیے کے طور پر دے، اور اگر وہ صاحب استطاعت ہو، جس کے پاس جو بیمار ہے، اگر وہ ٹھیک ہے، غریب نہیں ہے، تو پھر کچھ فائدہ مند پھل وغیرہ، کوئی کھانے پینے کی چیز ہم اس کے پاس لے کر جائیں۔ نمبر 5 اور آخری نمبر یہ ہے، نمبر 5 کہ مریض کی شفا یابی کے لیے، مریض کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ جب مریض کی عیادت کے لیے جاتے تھے تو مریض سے یہ فرماتے تھے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ بیماری سے غم نہ کھاؤ، انشاءاللہ تم بہت جلد گناہوں سے اور بیماری سے پاک صاف ہونے والے ہو، بہت جلد تم ٹھیک ہونے والے ہو۔ اور اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ مریض سے اپنے لیے دعا کی درخواست بھی کریں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعاؤں کی طرح ہے، یعنی فرشتوں کی دعاؤں کی طرح اللہ تعالیٰ مریض کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے جب مریض کے پاس جائیں تو اس سے ہم اپنے لیے دعا کی درخواست کریں، اس سے کہیں کہ بھئی تم ہمارے لیے دعا کرنا۔ یہ چیزیں ہیں، مریض کے آداب میں سے ہیں، ان باتوں کا دھیان رکھیں اور تمام بیماریوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت سب کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔